آپ کا جواب دے دوں جو پہلے آپ نے مجھ سے نہیں سنا, کوئی ٹائم بھی کم ہوتا ہے, آپ کی بھی غلطی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آج سے اگر آپ 5 یا 8 سال پہلے چلے جائیں تو اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی. وہ اس لیے ہوتی تھی کہ اس وقت بھی ہم 11, 11.5, 12,000 میگا واٹ پروڈیوس کرتے تھے, لیکن ڈیمانڈ ہوتی تھی 14,000, 15,000. بھائی اب ڈیمانڈ بڑھ کے آ گئی 18,000 کے اوپر, اور پروڈکشن وہیں کی وہیں ہے نا, 1,000 بڑی ہے یا 1,200 میگا واٹ بڑی ہے, تو وہ گیپ آ گیا کیونکہ آپ کی آبادی بڑھ گئی ہے. آپ جہاں پر ایک گھر تھا آج وہاں بلڈنگیں کھڑی ہیں, آج وہاں 50 فیملیز رہ رہی ہیں, ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. اور اس حساب سے انفارچونیٹلی بجلی کی پروڈکشن نہیں ہوئی, کیونکہ آپ کے جنرل مشرف نے 1 میگا واٹ پچھلے 9 سال کے اندر ایڈ نہیں کیا. نواز شریف صاحب نے جناب کے ٹی بندر کا پروجیکٹ جو بی بی صاحبہ لگا گئی تھی اس کو بند کر دیا. تھر کول کے انویسٹرز آپ نے بھگا دی. اب وہ دوبارہ سے جب چیزیں شروع ہوں گی, جو ہو رہی ہیں ہو گئی ہیں, ان کی جو پروڈکشن ہوگی اس میں تو سالہ سال لگیں گے نا. میں کوئی غلط بات یہاں بیٹھ کے نہیں کہوں گی, بالکل یہ حقیقت ہے پارس کہ ہمارے اپنے ایم این اے بھی اس پہ اعتراف کریں, کیونکہ دیکھیں کانسٹیٹوئنسی میں جب آپ جاتے ہیں اور آپ کے حلقے والے آپ سے کہتے ہیں کہ سر بجلی نہیں ہے, خدا کے لیے ہم مر رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے انسان بلک اٹھتا ہے, پریشان ہوتے ہیں. ہمیں احساس ہے, ہم بھی دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بغیر بجلی کے بیٹھے ہوئے ہیں, حالانکہ کیس ہی پرائیویٹائز ہو چکی ہے. یہ ایشوز ہیں, لیکن اس پہ سیاست نہ کرے نا. بھارت انڈیا کے اندر 2 دن کمپلیٹ بلیک آؤٹ رہا 22 اسٹیٹس کے اندر, لیکن وہاں پر کسی نے بجلی کے اوپر نہیں کری. انڈیا میں ڈیلی اسٹیٹس کے اندر 8 گھنٹے ڈیلی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہے. وہاں کے تو چیف منسٹرز اٹھ کے اور سیاسی جماعتیں اٹھ کے اس کے اوپر پولیٹیسائزنگ نہیں کرتی نا, اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ نہیں کرتی. ہمارے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط بات ہے. یہ دیکھیے, یہ بالکل غلط انداز سے کمنٹ کر رہی ہیں کہ حکومت کس مرض کی دوا ہے. اگر ایک بیسک جو زندگی کی ضرورت ہے وہ آپ لوگوں کو پرووائڈ نہیں کر پا رہے ہیں, اور اوپر سے آپ اس کو نہیں, مجھے بات کرنے دیجئے نا آپ 1 منٹ. میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, میری بات سنیے آرام سے. بات یہ ہے جی کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت جو آئی پی پیز ہیں وہ جتنی جنریشن وہاں پہ ہو رہی ہے اور جتنا پریزنٹ اس سسٹم کے اندر بجلی پیدا ہو رہی ہے, اس کو بھی یہ اگر پیمنٹ کر دیں آئی پی پیز کو تو لوڈ شیڈنگ اس برے طریقے سے نہ ہو. وہ کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں. میں یہ اس پہ توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت آپ اربوں روپیہ جو ہے سیاسی رشوت کے طور پر آئندہ انتخابات میں اپنے ووٹ پکے کرنے کے لیے آپ دے رہی ہیں, ان سے ان لوگوں کو بکاری بنا رہی ہیں. وہ اربوں روپیہ آپ آئی پی پیز کو دیں. آپ جی آپ جو لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے آپ یہ دے رہی ہیں پیسے, وہ آئی پی پیز کو دیں تاکہ لوگ بجلی جو ہے نا وہ آپ کو سپلائی کریں. یہ بجلی جو ہے یہ اب بھی جو 19,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت اس وقت بھی ہمارے ملک میں موجود ہے, اور اگر یہ آئی پی پیز کو پیسے دے دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. اب یہ جو بھی کر لیں اگلے 3 میں, اگر یہ 4.5 سال میں نہیں کر پائے تو اب یہ کیا کریں گے؟ اب انہیں گھروں کو جانا ہوگا, اور یہ اپنے گھروں کو بھی نہیں لوٹ سکتے. وہاں پر لوگ احتجاج کر رہے ہیں, لوگ ان کا استقبال کریں گے ڈنڈوں کے ساتھ, لاٹھیوں کے ساتھ, پتھراؤ کر کے. یہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے, یہ اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے. کہ اگلا الیکشن میں ہم جیتیں گے, 4 صوبوں میں ہماری الیکشن ہوگی, ابھی جو 4 صوبوں میں ہماری حکومت ہوگی, تو مجھے یہ بتا دیجئے. یعنی یہ میں یہ سمجھتا ہوں کتنے افسوس کی بات ہے پارس, یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہاں پورے ملک کے اندر صفے ماتم بچھی ہوئی ہے, لوگ بل بلا رہے ہیں, دوزخ کا منظر ہے, اور زرداری صاحب کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی, وہ آئندہ انتخابات جیتنے کی بات کر رہے ہیں. یہی سب سے بڑا یہ میں سمجھتا ہوں المیہ ہے کہ حکومت کے جو ذمہ دار ترین لوگ ہیں انہیں احساس نہیں ہے کہ باہر کیا بھاؤ بک رہی ہے اور لوگ کس عذاب میں کے اندر مبتلا ہیں اور کیسے اپنے شب و روز گزار رہے ہیں. انہیں شرم آنی چاہیے تھی یہ بات کرتے ہوئے کہ آئندہ حکومت بھی ہماری ہوگی. کیا کارنامے انہوں نے سر انجام دیے ہیں؟ بے روزگاری, مہنگائی, لوڈ شیڈنگ, بدامنی, تباہی, ڈالر کا ریٹ, آپ کسی چیز کو اٹھا کے دے لیں, کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے ہیں. اس کی بنیاد پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ 4 صوبوں میں وہ حکومت بنا لیں گے. شرمیلا, آپ نے بات سنی محمود الرشید صاحب کی. اب آپ دیکھیں پیپلز پارٹی الیکشن جیتتی ہے, آپ لوگ الیکشن ہارتے ہیں, پی ڈی آئی کیا کہتی ہے, پی ایم ایل این کیا کہتی ہے, ہم اس پہ بات نہیں کر رہے. انہی کی بات کا جواب دے دیں کہ 4.5 سال میں آپ کی اچیومنٹس کیا ہیں, آپ نے عوام کو دیا کیا ہے جو آپ کو نیکسٹ ٹرم میں ووٹ کریں, وہ بتا دیں.
ایک تو پارس آپ نے بڑی زیادتی کری ہے کہ پی ایم ایل این کا کوئی نمائندہ نہیں بٹھایا کیونکہ محمود الرشید صاحب اتنے ہائی، وہ تو بات ختم ہو گئی نا، وہ تو انہوں نے پی ٹی آئی کا موقف لے کے نہیں، وہ ختم کر دی خواجہ بات۔ آصف کا غصہ مجھ پہ اتار رہے ہیں نہیں شرمیلا ایسی بات نہیں ہے، نہیں آپ پہ نہیں اتار رہا، فیکٹس کی بات کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے، نہیں بات یہ ہے کہ یہ تو کہتے ہیں کہ جناب ہم 19 دن کے اندر یا پتہ نہیں 9 دن کہتے ہیں، کبھی 90 دن کہتے ہیں کہ ہم کرپشن ختم کر دیں گے، پھر یہ کہتے ہیں ہم ڈرون اٹیک جو ایسے ہاتھ اٹھائیں گے کن کہیں گے اور ڈرون اٹیکس رک جائیں گے۔ ان کے پاس نہ پالیسی ہے، 4 میوزیکل کانسرٹس کر کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے گالیاں دینے کے علاوہ ان کے پاس پالیسی ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے مقابلے کرنے کا سوچے بھی نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کو بڑی بڑی ہمارا کیا مقابلہ پیپل پارٹی سے؟ ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کی، نہ کر سکی پارس، نہ کر سکی بھائی، آئے بنائی، عمران خان کو کھڑا کیا، نہ جانے کیا کیا کیا، بھٹو صاحب کو پھانسی لگا دی، بی بی صاحبہ کو ختم کر دیا۔ جناب پیپلز پارٹی کو نہیں، گراس روٹ لیول کی پارٹی ڈیلیور کرتی ہے جب بھی عوام، آپ کچھ کہہ لیں عوام پیپلز پارٹی کو خود انہوں نے ختم کر دیا، وہ عمر نہیں ختم کر پائے۔ پیپلز پارٹی کو زرداری صاحب نے ختم کر دیا اور ان کے اسٹینیور نے ختم کر دیا، سیاسی موت مار دیا۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، میں اس سے زیادہ کیا بولوں بھائی۔ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کے اندر ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم انٹیکٹ ہے، وہ یہ ہے عوام ووٹ دیتی ہے، ہر 5 سال بعد عوام اپنا احتساب کرنے دیں۔ آپ تو 2008 کے الیکشن میں بائیکاٹ آپ نے کیا جو ایک ڈیموکریٹک پروسیس تھا، آپ ڈکٹیٹر کے ساتھ جا کے بیٹھے، اس کے ریفرینڈم میں آپ نے ووٹ ڈالا۔ آپ کو کیا پتا کہ جمہوریت کیا چیز ہے بھائی؟ آپ کس بات کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ دنیا کا گندا ترین کالا قانون این آر او اور امریکیوں کے اشارے پر آپ اقتدار میں آئے اور اسی ڈکٹیٹر کو آپ نے ریڈ کارپٹ جو ہے وہ استقبالیہ کر کے یہاں سے رخصت کیا۔ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ این آر او کی پیداوار یہ حکومت جس کے جو چلن ہے وہ 4 سال وہ لوگوں نے بھگت لی ہے۔ جسے پٹے مہنگائی کرپشن وہ جسے پٹے کی بات نہیں ہے، وہ پر ٹہلا رہے۔ این آر او کے کالے قانون کے سہارے آپ بین الاقوامی طاقتوں کی ایما پر اقتدار میں آئے اور ڈیلیور نہیں کیا آپ نے۔ آپ نے ان کے ریفرینڈم میں حمایتی ووٹ ڈالا، آپ نے این آر او آپ نے انہیں سلیوٹ مار کے وزارتیں دی، انہیں صدر مملکت تسلیم کیا، ان کے این آر او کے تحت آپ کو ان کی تفعیل آپ کو اقتدار ملا۔ محمود رشید صاحب مجھے ایک بات بتائیے، ٹھیک شرمیلا ٹھیک ہے، شرمیلا ٹائم ختم ہو رہا ہے پلیز۔ میں ہم نے اتنی انویسٹمنٹ کری، اتنی پروگریس ہے، بات کریں، اگر یہ ہوا میں باتیں کریں گے نعروں میں ایک آخری سوال کر لوں، آپ دونوں سے ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے۔ محمود رشید صاحب لوڈ شیڈنگ پہ ہم بات کر رہے تھے، پھر وہ الزامات بلیم گیم پہ آپ لوگ چلے گئے۔ مجھے یہ بتا دیجئے، چلیں لوڈ شیڈنگ کا جو مسئلہ ہے ابھی وہ آپ نے کہہ دیا کہ کمپلیٹلی فیل ہو گئی ہے یہ حکومت، ٹھیک ہے، ابھی تو یہ شمیلہ فاروقی صاحبہ کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ لنکڈ ہے، کل کو آپ نے بھی اس میدان میں آنا ہے نا، اس مسئلے کو تو آپ نے بھی حل کرنا ہے۔ آپ کوئی حل بتا دیں، حل دے دیں، کیسے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کریں گے؟ کیونکہ عوام اب وعدوں اور نعروں سے نہیں ہم نے اسلام آباد میں ایک پوری انرجی کانفرنس کی ہے، اس کا حل موجود ہے، لیکن اس کے لیے سنجیدگی چاہیے اور نیت چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے پاس نہ نیت ہے نہ سنجیدگی ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس جب اقتدار آئے گا، اکاؤنٹیبلٹی ان کی ہے، ہمارے پاس اس سسٹم کو بہتر کر کے انرجی کرائسس سے نکلنے کے سارے نسخے موجود ہیں۔ کیسے کریں گے؟ وہ حل دے دیں، میں وہی حل آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں۔ آپ نے کہا نا کہ ہم یہ کریں گے اور اس بحران سے باہر نکال دیں گے، کب کریں گے؟ تب کریں گے جب اقتدار میں آئیں گے، کیونکہ عوام تو رو رہی ہے، جب ہم اقتدار میں آئیں گے ہم باہر میں رہ کے کیا کر سکتے ہیں؟ لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیے ہیں، گورنمنٹ میں یہ ہیں، ان کو بتا دینا، ان کی ذمہ داری ہے، یہ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ جب ہماری ذمہ داری آئے گی تو آپ کو کر کے دکھائیں گے، مایوس نہیں کریں گے قوم کو۔ آج قوم اگر امید بھری نظر سے عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے، پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہی ہے، تو ہم انشاءاللہ محمود رشید صاحب میں ختم کروں گی، پروگرام ٹائم ختم ہو گیا۔ 90 دن میں آپ کرپشن کو ختم کر دیں گے، وہ حل صرف آپ جانتے ہیں، کسی کو نہیں پتا۔ آپ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کر دیں گے، وہ صرف آپ کو پتا ہے کیسے کریں گے، کسی کو نہیں پتا۔ لیکن عوام کو آپ اس چیز سے نکالنے کے لیے کچھ مدد تو کریں، حل تو دینا۔ مشکل میں تو عوام ہے نا، آپ سب کچھ کریں گے اس وقت جب آپ اقتدار میں آئیں گے۔ اس عذاب سے انہوں نے نکالنا ہے جو عذاب ہم پر مسلط انہوں نے کیا ہے، وہ نہیں نکال پا رہے ہیں۔ 4.5 سال سوئے رہے ہیں، جب جی یہ ابھی استعفیٰ دیں اور باہر نکلے، نئے انتخابات کریں، ہم آپ کو 6 ماہ کے اندر انرجی کرائسس حل کر کے دکھاتے ہیں۔ لڑکے تو دکھاتے جو بیچارے نہیں، آپ کو کینڈیڈیٹ نہیں ملے شرمیلا بہن، آپ بھی سوچ سمجھ کے لڑیے گا۔ جیت جاتے ہیں، باقی بائی الیکشن میں کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کے لڑیے گا، کینڈیڈیٹ نہیں ملے آپ کو اس دفعہ۔ NA 151 کا رزلٹ دیکھ لیں، ایک
कैंडिडेट को पीटीआई, पीएमएल, जमात इस्लामी सबने सपोर्ट किया, फिर भी हार गया वो बेचारा। अच्छा किसी ने भला वो सपोर्ट जीता हुआ था, महमूद रशीद 2002 के साहब, इलेक्शन में हार इलेक्शन में गया। मुकाबला किससे आपका, पीपल्स पार्टी से या पीएमएलएन से? आप तो जी दोनों पार्टियां घिसी पिटी, एक ही सुक्के के दो रुख, ये चले चलाए कारतूस जो तीन तीन इक्तदार के मजे ले चुके हैं, अवाम इन्हें मुस्तरद करेंगे और पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी, इन दोनों को शिकस्त फाश से दो चार करेगी और अवाम को पाकिस्तान को उनके मसाइल से निकालेगी। बहुत शुक्रिया। शर्मिला फारूकी हमारे साथ मौजूद थी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा और पीटीआई के रहनुमा। आपने हमें ज्वाइन किया था। कौन इलेक्शन में कामयाब होता है, कौन नाकाम होता है, किसकी हार होती है, किसकी जीत होती है, इससे गर्ज नहीं है। सिर्फ मकसद ये है कि किसी तरीके से आवाम को रिलीफ पहुंचाया जाए और इसी के लिए कोशिशें की जानी चाहिए। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। पारस की इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह